شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ نبوت طلوع ہوا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی اول نال کٹی ہوئی تھی۔ اول نال کو بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی دائیا کاٹتی ہے۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے میرا بیٹا نرالی شان والا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے، پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ تھا، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ تھا کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سہلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر کے طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور ایک روایت کے مطابق 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری روایت ہیں، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا ہی تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ کی پیدائش اس واقعے سے کچھ دن بعد ہی ہوئی۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ ابرہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا کہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس کا لباس کیا ہے؟ تو بتایا کہ ہمارے ہاں جو دھاری دھار کپڑا ہے وہ اس کی پوشاک ہے۔ ابرہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا قسم ہے مسیح کی، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تیار کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید اور زرد اور سیاہ پتھروں کا ایک گھر بنایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتھر جڑوائے، اس کے درمیان میں جوہر اور اس کے درمیان میں موتی بھی لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت بھی لگوایا، پردے بھی لگوائے اور وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام بھی کیا گیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جوہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کے حج کرنے کی مکہ جانے کی ضرورت نہیں، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اسی طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے، حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی کو یہ بات بالکل برداشت نہیں تھی۔ وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں بہت کڑتا رہتا تھا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے ہی چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے جا کے اس میں گندگی کر دی۔ ابرہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا اور کہنے لگا یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے اور میں اسے ڈھا دوں گا اور اس کا ایک ایک پتھر توڑ ڈالوں گا۔ اس نے شام اور حبشہ کو یہ تفصیلات لکھی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے ہاتھی بھیج دے، اور ان کے ہاتھی کا نام محمود تھا۔
یہ اس قدر بڑا ہاتھی تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قریب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب ان سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا ایک سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی والے ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں، جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی یہ بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ ان کو واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے اور ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار ان پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے اور ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کے آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان میں موجود تھا، ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ضربیں بھی ماری، مگر پھر بھی وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا، اور اس کا رخ وہ پھر مکہ کی طرف کیا تو وہ پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا، ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے لے کے بڑھیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی، لیکن اس پر بھی اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔